رات کے سناٹے میں صحرا کی ٹھنڈی ہوا جب درختوں کی شاخوں سے ٹکراتی تو ایسا لگتا جیسے کوئی ان میں سرگوشی کر رہا ہو۔ چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور آسمان پر ستارے خاموش گواہوں کی طرح ٹمٹما رہے تھے۔ انہی لمحوں میں ایک تھکا ہارا نوجوان جس کا نام یاسر تھا ایک پرانے گاؤں کی پگ ڈنڈی پر قدم رکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کم اور سوال زیادہ تھے۔ اس کے کندھے پر علم کی جستجو کا بوجھ تھا اور دل میں وہ خلا جو سالوں سے بھر نہ سکا۔ یاسر کی عمر کچھ 20-22 برس کی ہوگی۔ اس کی پیشانی پر مستقل فکری لکیریں تھیں، جیسے بچپن ہی سے سوالوں نے اس کی زندگی بدل دی ہو۔ وہ بصرہ، کوفہ، دمشق اور مصر کے بڑے بڑے مدرسوں سے علم حاصل کر چکا تھا، مگر اسے ایک ایسی بات کی تلاش تھی جو کتابوں میں نہ تھی۔ ہر استاد نے اسے بتایا کہ علم حاصل کرو، مگر کوئی یہ نہ بتا سکا کہ کیوں۔ اس سوال کے پیچھے وہ دیوانہ ہو چکا تھا۔ آخرکار ایک بوڑھے مسافر نے اسے بتایا، اگر تو سچ کا پیاسا ہے تو حکیم لقمان کے گاؤں جا، شاید وہ تیری پیاس بجھا سکے۔ اگر تو ان کا امتحان پاس کر سکا۔ یہ وہی لقمان تھے جن کے قصے یاسر نے بچپن میں سنے تھے، وہی لقمان جن کی حکمت قرآن میں بھی ذکر ہوئی تھی، مگر اب وہ لقمان گوشہ نشین ہو چکے تھے۔ نہ واز کرتے، نہ شاگرد رکھتے، بس ایک خاموش زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی عمر شاید 80 سال کے قریب ہوگی، مگر ان کی آنکھوں میں صدیوں کی گہرائی تھی۔ یاسر گاؤں میں داخل ہوا تو وقت سحر کے قریب تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، صرف اذان کی آواز دور سے آ رہی تھی۔ وہ گاؤں کی تنگ گلیوں میں چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی مسجد کے قریب ایک مٹی کی دیوار کے ساتھ بیٹھا ایک بزرگ شخص نظر آیا۔ سفید داڑھی، پرانی سی چادر اور ہاتھ میں ایک عصا۔ یاسر کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ کیا یہ حکیم لقمان ہے؟ وہ خاموشی سے ان کے قریب بیٹھ گیا۔ لقمان نے ان کی طرف نہیں دیکھا، بس کہا، سفر کیسا رہا؟ یاسر چونکا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں سفر سے آیا ہوں؟ لقمان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تیرے قدموں کی مٹی بتا رہی ہے کہ تو دور سے آیا ہے، اور تیری آنکھوں کی پیاس بتا رہی ہے کہ تو کچھ ڈھونڈ رہا ہے۔ یاسر کی آواز لرزنے لگی، میں وہ علم ڈھونڈ رہا ہوں جو مجھے سکون دے۔ حکیم نے سر جھکا لیا، جیسے وہ کسی بہت پرانی بات کو یاد کر رہے ہوں۔ پھر کہا، تو اس چیز کی تلاش میں ہے جو میں بھی کھو بیٹھا ہوں۔ یاسر حیران ہوا، کیا مطلب؟ آپ تو حکمت کے دریا سمجھے جاتے ہیں، اور دریاؤں کے بھی خشک موسم آتے ہیں میرے بیٹے۔ یاسر نے پوچھا، کیا وہ حکمت گم ہو چکی ہے؟ لقمان نے آہستہ سے سر ہلایا، نہیں، وہ کہیں موجود ہے، مگر اسے لفظوں میں نہیں باندھا جا سکتا۔ میں نے عمر بھر لوگوں کو باتیں سکھائی، مگر ایک حکمت ایسی تھی جسے میں خود نہ سمجھ سکا۔ یاسر نے التجا کی، مجھے بتائیے، میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ لقمان نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور دیر تک خاموش رہے، پھر بولے، اگر تو واقعی سیکھنا چاہتا ہے تو سنے گا بھی کم، سمجھے گا بھی کم، مگر جیلے گا بہت۔ وہ حکمت باتوں میں نہیں، درد میں چھپی ہے۔ یاسر نے اس بات میں سر ہلایا، میں تیار ہوں، تو سن۔ لقمان نے آہستہ سے کہا، تجھے 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، 3 راستے، 3 سوال، اور 3 بار خود کو کھونا پڑے گا۔ یاسر کی پلکیں جھپکیں، مگر وہ خاموش رہا۔ پہلا سوال، تو وہ کیسے جانے گا جو تو کبھی کھو چکا ہو؟ دوسرا سوال، کیا تو اپنی آنکھوں پر اعتبار کرے گا یا دل پر؟ یاسر نے یہ سنا اور ایک لمحے کو چپ رہا، پھر اس کے لب ہلے، میں کوشش کروں گا، چاہے میری ذات بھی اس رستے میں پگھل جائے۔ یاسر نے آہستہ سے کہا، تو پھر صبح ہونے سے پہلے تو اس گاؤں سے نکل جا فقیر کی تلاش کر جو بولتا نہیں، اور اندھے استاد کی بات سن جو دیکھتا نہیں، اور یاد رکھ، راستہ تجھے نہیں چنے گا، تو خود کو راہ کے حوالے کرے گا۔ یاسر نے خاموشی سے سر ہلایا، وہ اٹھا، اپنی چھوٹی سی تھیلی اٹھائی اور گاؤں سے باہر نکل گیا۔ پیچھے مٹی اڑتی رہی، چاند چھپنے لگا اور اذان کی آواز دھیرے دھیرے خاموش ہونے لگی۔ وہ ایک نئے سفر پر روانہ ہو چکا تھا، ایسا سفر جس میں منزل نہیں، صرف سوال ہوتے ہیں۔ یاسر سب سے پہلے جس شخص کی تلاش میں نکلا وہ ایک ایسا فقیر تھا جو بولتا نہیں تھا۔ شہر سے دور ایک دریا کے کنارے جھونپڑی میں رہتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ پاگل ہے، مگر کچھ کا ماننا تھا کہ وہ وقت کا ولی ہے۔ یاسر کئی دنوں تک جنگلوں میں بھٹکتا رہا۔ ایک دن اس نے دریا کے پاس ایک دھواں اٹھتے دیکھا۔ وہ دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تو جھونپڑی نظر آئی، سامنے آگ جل رہی تھی اور ایک خاموش شخص بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر کوئی لفظ نہ تھے،
مگر اس کی آنکھوں میں کہکشائیں تیر رہی تھیں۔ یاسر نے سلام کیا مگر فقیر نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ قریب بیٹھ گیا اور کئی لمحے خاموش رہا۔ پھر اس نے اپنے دل کی بات کہنا شروع کی۔ وہ سب کہتا گیا، اپنے سوال، اپنی الجھنیں، اپنا دکھ۔ فقیر خاموشی سے سنتا رہا، بس کبھی کبھار آسمان کی طرف اشارہ کر دیتا۔ یاسر کو لگا جیسے الفاظ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسے لگا جیسے اس کی روح کو تسلی مل رہی ہے۔ ایک لمحے کو یوں محسوس ہوا جیسے فقیر کی سکوت میں وہ حکمت چھپی ہے جو کتابوں میں نہ تھی۔ اچانک فقیر اٹھا اور یاسر کے سامنے مٹی پر ایک دائرہ بنایا۔ پھر اس نے انگلی سے دائرے میں ایک لکیر کھینچی جو دائرے کی مرکز تک جاتی تھی۔ پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا اور واپس آگ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ یاسر نے دیر تک اس نشان کو دیکھا اور پھر دل میں کچھ چمکنے لگا۔ کیا یہ پہلا راز تھا؟ ایک دائرہ جس کے اندر سے مرکز کی طرف جانے والی ایک سیدھی راہ۔ شاید یہ خود ہی سے اللہ کی طرف کا سفر تھا۔ شاید وہ یہی سکھانا چاہتا تھا کہ اصل حکمت سیدھا رستہ ہے جو دائرہ زندگی کے بیچوں بیچ جاتا ہے۔ یاسر خاموشی سے اٹھا، فقیر کو سلام نہیں کیا مگر دل میں سلام کیا اور وہیں سے اگلی منزل کی طرف چل پڑا۔ یاسر جب فقیر کی جھونپڑی سے نکلا تو سورج ابھی افق سے مکمل نہیں نکلا تھا مگر روشنی کی پہلی لکیریں آسمان پر پھیل چکی تھی۔ دریا کی سطح پر ہلکی ہلکی دھند تیر رہی تھی اور ہوا میں وہ نمی تھی جو خاموشی کو اور گہرا کر دیتی ہے۔ اس کا دل بوجھل تھا مگر ساتھ ہی ہلکا بھی۔ فقیر کے دائرے نے اس کے اندر کوئی دروازہ کھولا تھا مگر ابھی بھی وہ مکمل طور پر نہیں سمجھ سکا تھا۔ اب اسے اس استاد کی تلاش تھی جو دیکھ نہیں سکتا مگر سچائی کو پہچانتا ہے۔ وہ جنگلوں سے گزرا، پہاڑی رستوں پر چلا اور کئی چھوٹے قصبوں سے گزرا، یہاں تک کہ ایک دن شام کے وقت وہ ایک بڑے شہر کے قریب پہنچا۔ شہر کا نام لوگ نوران لیتے تھے اور کہتے تھے کہ وہاں ایک بوڑھا استاد رہتا ہے جو برسوں سے اندھا ہے مگر لوگ اسے چشم باطن والا کہتے ہیں۔ اس کا مدرسہ شہر سے باہر ایک پرانے کنویں کے قریب تھا جہاں علم کی محفلیں ہوا کرتی تھی مگر اب صرف چند ہی لوگ اس سے سیکھنے آتے تھے۔ یاسر جب وہاں پہنچا تو رات گہری ہو چکی تھی۔ مدرسے کی دیواریں پرانی تھیں مگر دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوا، ایک بڑی سی دری بچھی ہوئی تھی اور درمیان میں ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا۔ چراغ کی زرد روشنی میں وہ ایک شخص کو بیٹھا دیکھ سکا۔ سفید کپڑے، جھکی ہوئی پشت اور چہرہ سکون سے بھرا ہوا۔ آنکھیں بند تھیں مگر ایسا لگتا تھا جیسے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہو۔ السلام علیکم، یاسر نے آہستہ سے کہا۔ وعلیکم السلام یاسر، استاد نے جواب دیا۔ یاسر کا دل دھک سا رہ گیا۔ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ جس نے دل سے فقیر کا دائرہ پڑھا ہو اس کا رستہ یہاں سے ہی گزرتا ہے۔ استاد کی آواز میں ایسا تاثر تھا جیسے صدیوں کا علم اس کے اندر گونج رہا ہو۔ یاسر خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے علم کی تلاش ہے، اس نے کہا، وہ حکمت جسے لقمان حکیم نے گم شدہ کہا۔ استاد نے ایک لمحے کو سر اٹھایا جیسے وہ کسی دور کی گونج سن رہے ہوں، پھر بولے، علم کے دو چہرے ہوتے ہیں بیٹے، ایک وہ جو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اور ایک وہ جو دل سے پہچانا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ پہلے چہرے کو سچ مان لیتے ہیں، تم یہاں دوسرے چہرے کی تلاش میں آئے ہو۔ یاسر نے اس بات میں سر ہلایا، مگر میں کیسے پہچانوں؟ میں تو دیکھ سکتا ہوں مگر سمجھ نہیں پاتا۔ استاد مسکرائے، تو پھر کچھ دن میری دنیا میں آ جا، آنکھیں بند کر اور ان رستوں پر چل جہاں نظر دھوکہ دیتی ہے۔ یاسر نے آنکھیں بند کر لی، اس نے خود کو خاموش کیا، اپنے کانوں کو تیز کیا، دل کی دھڑکن کو سنا اور ارد گرد کی آوازوں کو محسوس کیا۔ استاد نے آہستہ سے کہا، اب اٹھ اور بغیر دیکھے مدرسے کے باہر کنویں تک جا، پانی کا لوٹا بھر کر لانا ہے، مگر ایک قطرہ بھی گرا تو سمجھو تو ہار گیا۔ یاسر کا دل دھڑکنے لگا مگر وہ خاموشی سے اٹھا، آنکھیں بند تھیں اور ہاتھوں میں ایک پتل کا خالی لوٹا۔ ہر قدم ایک امتحان تھا، دیواروں کو چھوتا، مٹی کی مہک محسوس کرتا، ہوا کی سمت سے راستے کا اندازہ لگاتا۔ وہ باہر نکلا، کئی بار ٹھوکر لگی، ہاتھ زخمی ہوا مگر وہ گرا نہیں۔ جب وہ کنویں تک پہنچا تو پانی کی آواز سنائی دی۔ اس نے بڑی احتیاط سے لوٹا بھرنا شروع کیا۔ پانی کی ٹھنڈک اس کی انگلیوں سے ہوتی ہوئی روح تک اتر رہی تھی۔ اس نے لوٹا بھرا اور اسی احتیاط سے واپس لوٹا۔
جب وہ اندر پہنچا اور آنکھیں کھولیں تو استاد مسکرا رہے تھے۔ کتنے قطرے گرے۔ یاسر نے لوٹے کو دیکھا، پانی ابھی تک لبریز تھا۔ پھر تو پاس ہو گیا، استاد نے کہا۔ یاسر نے سانس بھرا، یہ امتحان تھا یا سبق؟ دونوں استاد بولے، علم صرف وہ نہیں جو کتابوں میں ہو، بلکہ وہ بھی جو لمس، خاموشی اور عدم اعتماد میں چھپا ہو۔ تو نے اپنے دیکھنے پر نہیں، اپنے اندر کے احساس پر اعتماد کیا۔ یہی حکمت ہے جو دکھائی نہ دے مگر راہ دکھا دے۔ یاسر کی آنکھیں بھیگ گئی۔ کیا یہ دوسرا سوال تھا؟ یہ اس کا آغاز تھا۔ استاد نے کہا، اب تو وہی کرے گا جو سب سے مشکل ہوتا ہے، خاموش رہنا اور سننا۔ اگلے 7 دن تو بولے گا نہیں، صرف سنے گا۔ لوگوں کے دلوں کی آواز، درختوں کی سرگوشی، خاموش پتھروں کی صدا۔ جب زبان بند ہوتی ہے تب دل بولتا ہے۔ یاسر نے وہ 7 دن اسی طرح گزارے، خاموشی میں۔ وہ بازار گیا، خانقاہ میں بیٹھا، بچوں کے ساتھ زمین پر لیٹا اور رات کے وقت دریا کے کنارے جا بیٹھتا۔ وہ لوگوں کے چہروں کو دیکھتا مگر آنکھیں بند رکھتا۔ وہ صرف سنتا، ایک ماں کی بے چینی، ایک فقیر کی دعائیں، ایک بچی کی ہنسی، ایک بیمار کی سسکی۔ 7ویں دن وہ استاد کے پاس واپس آیا۔ کیا تو نے سنا؟ استاد نے پوچھا۔ جی، یاسر نے آہستہ سے کہا، میں نے سنا کہ لوگ وہ نہیں کہتے جو وہ محسوس کرتے۔ میں نے سنا کہ خاموشی بھی بولتی ہے۔ استاد نے سر ہلایا۔ تو اب تیرا دل دیکھنے لگا ہے، اور دل کی آنکھ وہ دیکھتی ہے جو نظر کی آنکھ چھپا دیتی ہے۔ یاسر خاموش رہا۔ دل کی گہرائی میں شکر گزاری کا دریا بہہ رہا تھا۔ اب تیسرا مرحلہ باقی ہے، استاد نے آہستہ سے کہا، وہ سب سے مشکل۔ جب تو جو کچھ سیکھ چکا ہے تو اسے کسی اور کو سونپنا ہوگا، بغیر اس کے کہ تو اسے سمجھائے، صرف عمل سے، خاموش رہ کر۔ سچائی کی روشنی کسی اور تک منتقل کرنی ہوگی۔ یاسر نے سر جھکا لیا۔ یہ سب سے مشکل ہوگا کیونکہ یہی اصل حکمت ہے۔ استاد نے کہا، جو کہا نہ جائے مگر محسوس کی جائے۔ وہ رات یاسر نے چراغ کے ساتھ گزاری، آنکھیں بند مگر دل کھلا، اور صبح جب سورج نکلا تو وہ روانہ ہوا ایک نئی آزمائش کی طرف۔ یاسر جس صبح مدرسے سے نکلا وہ خالی ہاتھ تھا مگر دل کے اندر ایک چراغ روشن تھا۔ اس کے پاس نہ کوئی کتاب تھی، نہ کوئی تحریر، نہ کوئی سند، مگر وہ جانتا تھا کہ اس نے کچھ ایسا پا لیا ہے جو لفظوں سے ماورا ہے۔ استاد کی باتیں، وہ 7 دن کی خاموشی، وہ اندھا سفر، وہ پانی کا قطرہ، سب کچھ اس کی روح میں نقش ہو چکا تھا۔ اب اس کے سامنے تیسرا امتحان تھا، بغیر الفاظ کے حکمت منتقل کرنا۔ ایک ایسی روشنی جو نہ دکھائی دے نہ سنائی دے مگر دل کو جلا دے۔ وہ شہر نصیبہ کی طرف روانہ ہوا، جہاں پرانے زمانے کی ایک بڑی خانقاہ تھی، جس کے بارے میں سنا تھا کہ وہاں لوگ تو آتے ہیں مگر خالی دل لے کر چلے جاتے ہیں۔ وہ خانقاہ اب صرف ایک یادگار بن چکی۔ وہاں نہ کوئی بزرگ تھا، نہ کوئی خادم، صرف ایک پرانا درخت، ایک کنواں اور ٹوٹی ہوئی سیڑھیاں باقی تھی۔ یاسر نے وہ جگہ اختیار کی اور وہاں بیٹھ کر روزانہ ایک چھوٹا سا کام کرنے لگا۔ وہ صبح کنویں سے پانی نکالتا، درخت کے نیچے صفائی کرتا، راستے کے پتھر ہٹاتا اور روزانہ کچھ پھول لا کر انہیں خانقاہ کے اندر سجا دیتا۔ وہ کسی سے بات نہ کرتا، صرف خاموشی سے، اخلاص سے کام کرتا۔ شروع میں کوئی ادھر نہ آیا، پھر ایک دن ایک مسافر وہاں رکا۔ اس نے دیکھا کہ خانقاہ صاف ہے، کنواں ٹھنڈا پانی دیتا ہے اور درخت کے نیچے سایہ ہے۔ اس نے یاسر سے پوچھا، یہاں کون ہے؟ یاسر نے مسکرا کر کنویں کی طرف اشارہ کیا۔ مسافر نے پانی پیا اور رخصت ہو گیا۔ پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا۔ کچھ دنوں میں وہاں رونق سی ہو گئی، لوگ آنے لگے، کچھ وقت گزارنے لگے، درخت کے نیچے بیٹھنے لگے۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کس نے کیا مگر ہر کوئی سکون پاتا تھا۔ پھر ایک دن ایک نوجوان آیا، غصے میں بھرا ہوا۔ اس نے چیخ کر کہا، تم کون ہو؟ کیا بزرگ ہو؟ ولی ہو؟ کیوں لوگ تمہیں دیکھتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں؟ یاسر نے اسے غور سے دیکھا اور پھر اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی غصہ نہیں تھا، نہ گھبراہٹ، نہ وضاحت۔ کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ نوجوان نے پھر پوچھا۔ یاسر نے اس کا ہاتھ تھاما، اسے کنویں کے پاس لے گیا، اسے لوٹا دیا اور سر کے اشارے سے اسے پانی نکالنے کو کہا۔ نوجوان نے کنویں سے پانی نکالا، پیا اور خاموش ہو گیا۔ وہ ایک لمحے کو وہیں بیٹھا رہا، پھر اچانک اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ مجھے سمجھ آ گئی، اس نے آہستہ سے کہا، یہ جگہ خاموش ہے مگر بولتی ہے۔ تم کچھ نہیں کہتے مگر سب کچھ سکھا دیتے ہو۔ وہ نوجوان وہیں رک گیا۔
یاسر کے ساتھ رہنے لگا۔ دنوں میں وہ بھی سیکھنے لگا، خاموشی سے خدمت، درختوں سے گفتگو، لوگوں کی سننا اور اپنی ذات کو کم کرنا۔ پھر ایک اور آیا، پھر دوسرا، یوں وہ خان کا ایک بار پھر زندہ ہو گئی، مگر کوئی بھی یاسر کو استاد یا شیخ نہ کہتا، وہ صرف خاموش مسافر کے نام سے جانا گیا۔ لوگ اس کے پاس آتے، اس کے پاس بیٹھتے اور پھر اپنے دلوں میں وہی چراغ لے کر لوٹ جاتے۔ ایک رات جب چاندنی بہت نرم تھی اور درختوں کی شاخیں ہلکی ہلکی سرگوشی کر رہی تھی، یاسر کنویں کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے ایک پرانی لکڑی کی تختی نکالی اور اس پر ایک جملہ لکھا، حکمت وہ نہیں جو زبان سے ادا ہو، حکمت وہ ہے جو خاموشی سے روح میں اترے۔ پھر اس نے وہ تختی کنویں کی منڈیر پر رکھ دی اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ اسی رات خواب میں اس نے اپنے پہلے استاد کو دیکھا، وہ فقیر جس کا دائرہ اس کے سفر کا آغاز تھا۔ یاسر نے خواب میں دیکھا، فقیر نے کہا، تو وہ بن چکا ہے جو لقمان کی گم شدہ حکمت کا وارث ہے۔ کیا وہ یہی تھی؟ یاسر نے پوچھا۔ خاموشی، خدمت اور دل کی آنکھ۔ ہاں، فقیر نے کہا، یہی وہ حکمت تھی جو کھو گئی تھی، کیونکہ لوگ لفظوں کے پیچھے دوڑے اور خاموشی کو بھول گئے۔ تو نے اسے پا لیا اور بانٹ بھی دیا، بغیر مانگے، بغیر بولے۔ یاسر کی آنکھ کھلی، مگر دل ایک نئی روشنی سے روشن ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا سفر ختم نہیں ہوا، مگر اس نے وہ مقام پا لیا جہاں علم اور حکمت کا اصل ملاپ ہوتا ہے، دل کی گہرائی میں، خاموشی کے پردے میں۔ چند برسوں بعد جب یاسر اس دنیا سے رخصت ہوا تو کسی نے کوئی مزار نہ بنایا، نہ کوئی کتبہ لکھا، مگر وہ خانقاہ آج بھی آباد ہے۔ اس کنویں کی منڈیر پر لکھی وہ تختی آج بھی رکھی ہے۔ حکمت وہ نہیں جو زبان سے ادا ہو، حکمت وہ ہے جو خاموشی سے روح میں اترے۔ اور لوگ آج بھی اس درخت کے سائے میں بیٹھتے ہیں، پانی پیتے ہیں اور بنا جانے، بنا پوچھے کچھ پا لیتے ہیں۔ وہی گمشدہ حکمت جو خاموش مسافر نے دنیا کو واپس کر دی۔ یہ تھی ایک خاموش تاجر کی وہ حکایت جس نے لالچ کے اندھیرے میں بھی حکمت کی روشنی پا لی۔ ایسی مزید دل چھو لینے والی سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے امائن وائس کو سبسکرائب کریں اور ہماری آواز کے ساتھ ان گمشدہ سچائیوں کا سفر جاری رکھیں۔